بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سارے والدرود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ کریم نا لکھ لکھ شکر ہے کہ اس نے اساں یہ توفیق بخشی اپنے گھر بلایا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نی پاک اولاد نا ذکر کرنے نی توفیق عطا فرمائیس۔ میں تواڈے کول اگے بھی آنا وینا رہنا، سارے ایک دنیا جاننے ہاں، نہ تو میں کوئی شعلہ بیان مقرر ہاں، نہ کوئی خوش اعلان خطیب ہاں۔ میری سادہ جی جڑی زندگی ہے، طرز زندگی وہ پڑھنے پڑھانا والی ہے۔ قبلہ قاری زاہد محمود صاحب، قاری نعمان صاحب، دوسرے ساتھیوں نے اصرار ہونا تواڈے سامنے آوے نا، تھوڑے جے وقت چند گزارشات ملیاں جلیاں ساڈیاں جڑیاں اس وقت ضرورت نے شہادت یا خوش اعلانی علامہ صاحب آ رہا سن تو وہ تو سانو سنائے سن۔ میریاں جس طرح استاد شاگرد آپس بہ کے اپنے پڑھنے پڑھانا، سنانا سمجھنے نے انداز ہونا، میں اسی طریقے نال چند گلاں تواڈے سامنے بکھری ہوئی ہیں وہ پیش کرے ساں۔ میری خواہش ہے کہ امید ہے میں سمجھانے کی کوشش کرے ساں تو سمجھ آ سی تو انہاں تھوڑی جی اپنے دل میں جگہ دینی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نی آل بیت اطہار نہ ذکر خاص کر کے ان دنوں وچ ہوندا اور مختلف انداز وچ ہوندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اولاد نہ، اپنے صحابہ کرام نا، محبت کرنے والے لوگوں خوبصورت انداز وچ ساڈے سامنے اپنے ارشادات طیبات وچ پیش کیتا۔ اج ہزارہ فرقے بنے پین، ہر فرقہ کوشش کرے نا کہ میں ہی اپنے آپ سچا ثابت کراں تے میرے نال ہی لوگ ملن، میری گل منن، ہر بندے نے یہ کوشش ہے۔ لیکن ایک اسلامی اصول ہے، العلم یؤخذ من الصدور لا من السطور۔ علم گدا وینا سینے وچوں، نہ کہ صرف لکھی ہوئی چیزاں وچوں۔ اساں ہی تھوڑا جا غور و فکر کرنا چاہیے بھی ساڈے وڈ وڈیرے کی کرنے ہے، انہاں نا انداز زندگی کے جایا، انہاں نے عبادات کے جیاں، انہاں نا عقیدہ کے جایا،
کیونکہ انہوں نے اپنے وڈ وڈیرے کو ویکھیا یہ سلسلہ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک وینا. اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غلام جنہوں نے یہ دین یہ اسلام خوبصورت انداز اسا تک پہنچایا انہاں تے اگر اسی شک و شبوب کرساں ساڈا شک ہو سی انہاں نال بدگمانی ہو سی انہاں تے اعتراضات کرساں تو ظاہر ہے اس ساڑے دین تے بھی اور ساڑے کول جڑا اسلام اور شریعت مطہرہ موجود ہے اس تے بھی اساں پھر شک کرنا پوسی. سب تو پہلی گل تو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولو جنہوں نے یہ دین گھن کے ساڑے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے اسی پاک تے صاف سمجھساں انہوں نے اسی ایک سچاں بھی وہ سچے بھی ہے عاشق رسول بھی ہے انہوں نے آپس خوبصورت تعلق بھی ہے آپس محبت اور پیار والی زندگیاں انہوں نے گزاریاں. تو اس وقت جس وقت ساڑا یہ اصول پکا ہو ویسی کہ وہ لوگ صاف ہے تو وقت اسی سمجھساں بے ساڑا دین بھی ساڑے کول صاف طریقے نال پہنچے. اج صحابہ کرام اور آل بیت اطہار نو الگ الگ پیش کیتا وینا جبکہ صحابہ کرام ہون یا آل بیت اطہار ہون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک نو اس نے حق عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے آل بیت اطہار دے نال محبت کرنے نہ حق ادا کیتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جنازے میں شریک ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے آپ جنازے میں شریک ہوئے. اسی جنازے میں سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے. جنازہ پڑھیا جنازہ پڑھ کے باہر نکلے واپس مڑن لگے گرمی نے موسم آیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ آرام فرمایا کوئی جگہ ملی سائیدار آپ اتھے اسی جگہ تے زمین تے بیٹھ گئے. جس وقت آپ بیٹھے تو لوگ بھی صحابہ کرام بھی آ کے آس سے گردی بہ گئے. سیدنا ابو ہریرہ تشریف لے آئے تو انہوں نے پوچھا بھئی یہ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے نے تے عرض کیتی گئی حضرت سیدنا امام حسین آرام پہ فرمانے چھاواں تے بیٹھے تو سارے آپ نکول بہ گئے. سیدنا ابو ہریرہ اگاں ودے لوگوں کو راہ منگیا کول آئے. سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پاؤں مبارک پھیلا کے بیٹھے ہوئے آپ نے منہ اگے بہ کے سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک اپنی گود وچ رکھ کے دے گود وچ رکھ کے سر نہ کپڑا لایا جڑی چیز سرے تے بدھی ہوئی ہے پگڑی یا جو بھی کپڑا یا چادر اساں اتار کے سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک نے تلوے تے قدم مبارک انہوں نے صاف کرن لگ پے انہوں تے اپنا کپڑا ملن لگ پے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی بڑے ادب والے ہیں آپ نے کوشش کی تھی اپنے پاؤں مبارک چھکنے نہیں لیکن امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں قدم مبارک نو اپنے سینے نال چمٹا گدا سختی نال چمٹا گدا اور عرض کی تھی کہ یہ اتھی رون دیو. اور پھر لوگ بڑے تعجب نال ویکھن لگے کہ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی اتنی عمر آلا بندہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وچ ہمیشہ بیٹھا رہا. اور تانوں علم وچ ہونے چاہیے گل کہ سیدنا ابو ہریرہ نے اس دنیا وچ دو ہی کام کیتے ہیں یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک یاد کی تھی یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے مبارک تک نہیں رہے اور کام ہی کوئی نہیں. آپ نے بارگاہ وچ بانا ہر وقت آپ نے بارگاہ وچ بکھیں تسیں کوئی ہے کوئی چیز یا نہیں ہر وقت یہ کام ہے کہ آپ کول بانے ہیں نالے حدیث پاک سننے ہیں اساں یاد کرنے ہیں تے نالے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے مبارک نے زیارت کرنے ہیں. تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگ حیران ہوئے بھئی اتنی قدر و شان والے صحابی تے عمر وچ وڈے بھی تے انہاں نے قدم مبارک کس طرح سینے نال لائے ہوئے نے. جس وقت لوگ حیران ہوئے تے سیدنا ابو ہریرہ رانا جواب سنو. اس جواب تو اساں
محسوس کرنا چاہیے نا کہ صحابہ کرام اور آل بیت نہ تعلق آپس کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تساں نہیں پتا اس ذات نہ کتنا مقام ہے. اگر تساں انہاں نے مقام اور مرتبے نہ پتہ چل ونجے تو انہانی شان نہ پتہ چل ونجے کہ امام حسین علیہ السلام نے کی شان ہے تو تسی اپنیاں گردنا زمین اتے بچھا جاؤ. ان اپنے پیر زمین اتے نہ رکھن تہاڈیاں گردنا اتے پیر رکھ کے چلن. یا رسول اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نہ تعلق اہل بیت اطہار نال تے اہل بیت اطہار نے کی شان ہے. خاص کر کے سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مجمعین انہاں نے کی مقام ہے. آپ علماء کو سننے رہنے ہو. میں صرف تہاڈی یاد دہانی واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان شہزادہ نے بارے ارشاد فرمایا کسی موقع تے دوواں نے بارے اکٹھے آئیں تو دوواں نے بارے الگ الگ آئیں تو الگ الگ انہوں نے بارے ارشادات تو بات فرمائے. ارشاد فرمایا اے اللہ میں انہاں پسند کرے نا تو بھی انہاں پسند فرما. اور ایک اصول ہے ایک اسلام نہ اصول ہے. کی اصول ہے کہ نبی جیڑا بھی ہے نا نبی کوئی بھی نبی رسول ہے اس نی زبان مبارک چ کوئی کلمہ نکلے یا کوئی او عمل کرے او اللہ تعالیٰ نی طرف ہونا. ان ہوا الا وحی یوحا. زبان مبارک کھلے سی تو اس نا جڑا وہ ہے الفاظ مبارک یا حکم جڑا ہو سی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے طرف حکم ہو رہا کہ اے میرے نبی تو اپنی زبان مبارک چکی گل ارشاد فرما دے. جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ یا اللہ میں اس شہزادیاں پسند کرے نا تو بھی اساں پسند فرما. تو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب حسین احبہ اللہ او کما قال علیہ السلام کہ جس نے امام حسین نو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اساں پسند فرمائنے. اور دوسرا اس نے مفہوم اس سے حدیث پاک نہ یہ بھی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ کریم پسند کرے نا گویا کہ امام حسین نو پسند فرمائنا. محبت حسین یا آل بیت اطہار حسنین سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا امام علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انانی محبت اساڑے ایمان نہ جزے اساڑے ایمان نی تکمیل تاں ہی ہو سی کہ اسی انہاں نال محبت کرساں اور انہاں دے نال اساڑی الفت پیار تاں ہی اساڑا ایمان مکمل ہو سی. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت ارشاد فرمایا کہ میں انہاں پسند کرے نا میں انہاں نال محبت کرے نا تسی لوگ بھی انہاں نال محبت کرو انہاں نو پسند فرماؤ. اساڑے ایمان نہ ای حصہ وے. اج اس پرفتن دور وچ چند دن پہلے بھی ملتان نے کسی علاقے وچ کسی بدبخت نے یزید نے بارچ رحمت اللہ علیہ نے الفاظ استعمال کیتے. اسی کتنی بے راہ روی نہ شکار ہاں. یزید نے بارچ رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ نے الفاظ اس استعمال کیتے. بڑے مشہور مولوی نے پتر ہے. میں تھوڑے گوش گزار یہ اس واسطے پہ گل کرے نا کہ اساں جڑے لوکاں نا ای نظریہ ہوئے جڑے لوکاں نا ای ایمان ہوئے انہاں نے نال ساڈا کیسا تعلق ہونا چاہیے انہاں نے نال ساڈا کیسا رویہ ہونا چاہیے. کیا اسی انہاں نال نرمی برتیے یا انہاں دی گلاں تے عمل کریے یا ای آکھیے جی انہاں نا اپنا ایمان ہے ساڈا اپنا ایمان ہے اسی بھی نماز پڑھنے او بھی نماز پڑھنے. نہیں. جس وقت یزید لانتی نو ساری امت نے امت مسلمہ نے لانتی آکھیا تو وقت جڑا اساں رحمت اللہ علیہ آکسی او امت ویچی یا امت چو خارجے.
اس واسطے اساں اس وقت اس پر فتن دور وچ ان گلاں کا خیال رکھنا چاہیے. جس وقت اس یزید نو ای گل آکھیے تو گویا کہ وہ امام حسین علیہ السلام دے نال دشمنی پہ کرے نا. جیڑا یزید نال محبت کرے سی امام حسین علیہ السلام دے نال اس نے عداوت تے بغض ہو سی، اس نے پھر کی انجام ہو سی. جنہیں بغض کیتا نا، جنہیں دشمنی تے عداوت کیتی میدان کربلا وچ، انہاں اگر تسی انجام پڑھو تے سنو انسان نے رونگٹے کھڑے ہو وینے. جتنے بھی اس ظلم میں شریک ہے انہوں نے موت اتنی بری آئی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکنا. ایک ہی بندے آکھیا سیدنا امام حسین علیہ السلام نو کہ تسی آگ وچ سڑ سو نعوذ باللہ. آپ نے اساں بد دعا دیتی. اس بندے نہ گھوڑا نسیا، بندہ ڈٹھا درکیون لگ پیا، اگے اگ پئی بلنی، خندق کھودی پئی اگ نالی، اس وچ ڈٹھا تے اس وچ مر کے سڑ کے جل کے مر گیا. اور ہی میں سو ایک مثال دیتی، جیڑا بندہ امام حسین علیہ السلام دے نال دشمنی نہ عداوت نہ اظہار کرے سی، اس نہ انجام اس دنیا تے برا اسی وکساں ہونا پیا اور ہویا. تے جیڑا یزید نو برا اچھا آکسی جو گویا کہ وہ انہاں نال آل بیت نال دشمنی کر رہا. اور اس طریقے نال بہت ساریاں مثالاں نبی پاک علیہ السلام نے ان شہزادہ نے بارے بارہا مرتبہ، بلکہ ایک موقع تے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے تے سیدہ ام ایمن ایک کنیزہ نے غلام نے انہاں آن کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ تواڈے دو ہی شہزادے گم ہو گئے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوویں گم گئے. چھوٹی جی عمر ہے، 5-6 سال نی عمر نے دوویں شہزادے نے. تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو ارشاد فرمایا، قومو، سارے اٹھ کھڑو، اور مدینہ طیبہ نے ہر پلے تسی تلاش کرو میرے شہزادے کدھر گئے. سارے صحابہ کرام اٹھ کے دوڑ پے. سیدنا سلمان فارسی اس حدیث پاک نو نقل فرمانے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے تو سیدنا سلمان فارسی اور قدیوں نے گئے، آپ نے پچھے پچھے ٹور پے. آپ نو یقین آیا کہ جس وقت جس طرف نبی پاک علیہ السلام تشریف لے ویسن گویا کہ شہزادے بھی ادھی ہو سن، تے میں انہاں ڈھونڈنے والے وچ شریک ہو ویسا. پچھے پچھے چل پے، اگے گئے مدینہ طیبہ تو باہر ایک جگہ تے ویکھیا کہ دوویں شہزادے اپنے ایک دوجے نے گلے چ پائے ہوئے نے تے پہ رونے. حضور علیہ السلام کول تشریف لے گئے. آپ نے ویکھیا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھول کے سامنے کھلا ہوا اور دوویں شہزادے ڈر نہ پہ رونے. نبی پاک علیہ السلام نے سب تو پہلے دوواں نو الگ کیتا، دوواں نو پیار کیتا، تسلی دیتی، اور اس تو بعد دوواں نو اپنے بغل وچ لے لیا، سینے تے گن کے. تے آپ نے ارشاد فرمایا، اے حسنین کریمین، میری ماں بھی ساڑے تے قربان، میرا والد بھی ساڑے تے قربان، میری ماں بھی ساڑے تے قربان تے میرا والد گرامی بھی ساڑے تے قربان، سلام اللہ علیہم اجمعین. تے اس وقت نال ہی بھی ارشاد فرمایا کہ ان جس طرح انہاں نے اتنی بڑی شان دوویں شہزادے نہیں، انہاں نے والد گرامی نے ان نالوں ود کی شان ہے. گویا کہ سارے نے تعریف فرما دیتی، سارے نو اس تعریف شامل فرما لیا. یہ او شہزادے جنہاں نہ ذکر کرنا، جنہاں نہ ذکر سننا، اور جیڑے اس ذکر وچ کرن کران وچ مددگار ثابتن، سارے نے سارے انشاءاللہ دوواں جہان وچ انہاں نے واسطے کامیابیاں ہی کامیابیاں. کیونکہ اندہ ذکر الصالحین تتنزل الرحمات، کہ جس وقت نیک لوگاں نہ ذکر ہونا تو اس وقت اللہ کریم نے رحمتاں نہ نزول ہونا.
تے جنہاں لوکاں تے اللہ کریم نے رحمتاں نہ نزول ہوئے انہاں جے خوش نصیب پھر کون ہو سکنا. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے پتالیاں زندہ آباد. اج نے اس پرفتن دور ساڈے سامنے جہڑے چیز نہ تصور پیش کیتا جا رہا کہ صحابہ کرام الگ گن تے آل بیت اطہار الگ گن. بہت سارے اور ایسے نازیبا الفاظ صحابہ کرام نے بارے چاکھے وینے. یہ ساڈا دین اساں اس کی اجازت نہیں دینا. انہاں لوگوں نے اگر زندگیاں پڑھو تو کوئی بھی صحابی ہے وہ آل بیت اطہار نہ کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی بھی چشم و چراغ آل بیت اطہار نہ انہاں نہ خادم تے غلام ہی نظر آنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی ہومن جنہاں نے بارج نازیبا الفاظ ان لوگ آخنن برملا پہ آخنن. انہاں نے زندگیاں اور انہاں نے سیرتاں پڑھو تو انہاں نے آپس سے کتنا پیار ہے انسان حیران رہ بینا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑی شادی مبارک سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نال ہوئیے وہ کس نے مشورے نال ہوئیے؟ تو سنے ہو سی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ تریوے اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک موقع تے. تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے یارا ونجیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول تے انہاں نوں آکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولو بہت سارے قریشیاں نے رشتہ منگیا تے کئیاں نہیں ملیا تے تسی کیوں نہ منگنے؟ اٹھ کے آئے آپ کی باغ وچ کم پہ کرنے ہے. آپ نو عرض کیتی گئی تو آپ نے آنکھا جو آنسو آ گئے. آخنے میرا دل تا آئیے پر میرے حالات ہے جن کے میں منگنے شرم آنی ہے. ہاتھ وچ کوئی شے نہیں جیڑی کو میں پیش کر سکاں. تے سیدنا صدیق اکبر جنہاں اسی ہن الگ پہ کرنے آلے بیت اطہار نالو ان کی ارشاد فرمانے اے علی اساڑا مال بھی تیرے واسطے وے اساڑی جان بھی تیرے واسطے وے. تے جس وقت رشتہ منگن گئے تو نبی پاک علیہ السلام اسی وقت اس نے قبول فرمایا. کیوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہی نہ انتظار پہ کرے نا یہ رشتہ آسمانہ تو جتھے ہویا میں اتھے کرنا میں. گویا کہ آسمانہ تو رشتہ ہویا تے اس نے مشیر کونن اس طرف توجہ دلان والے کونن او سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انہوں نے آپے سے پیار تے محبت ہے. آج اسی انہاں الگ تھلگ پہ کرنے ہیں کہ یہ الگ ہے تے یہ الگ ہے. اگر صحابہ کرام نو وچوں کٹ ساں تے آل بیت اطہار نے جڑے اوصاف تے انہاں نے تعریفاں نے جڑے باپ دے وین او کس بدے وہ صحابہ کرام یہ ساڑھے تک پہنچائے نے کہ فلانے نے ہی شان ہے تو فلانے نے ہی شان ہے. سیدنا امام حسین نے اے مقام ہے تے سیدنا امام حسن نے اے مقام ہے. اساں ان ہی غلط دسیاں صحابہ کرام نے جڑے جنہاں نو اسی آل بیت اطہار نالوں الگ پہ کرنے ہیں. اسی سننے نا غازی عباس علمدار سارے سننے ہیں انہوں نے جھنڈی بھی لا گئے ہیں. مسئلے نہیں گل ہے جڑا اس نیت نال کالا جھنڈا لے سی گویا اہل سنت دی مخالفت کر رہا اور انہوں نے حمایت کر رہا. اسی سننے ہیں نا غازی عباس علمدار اتھے اسی میدان ایک اور بھی غازی نے جنہاں نا ذکر انہاں لوگا کدی نہیں کیتا. اگر انہاں نا ذکر کرن تو انہاں نا مذہب دھڑم کر کے زمین تے گر ویسی. وہ کون نے؟ غازی عباس نے چھوٹے بھائی جنہاں نا نام مبارک غازی عثمان علمدار ہے. سیدنا علی ابن ابی طالب نے صاحبزادے اور یہ ایک لمبی تاریخی کون ہے.
آپ نے جس وقت ہی صاحبزادے پیدا ہوئے تو انہوں نے اٹھا کے آپ نے گود رکھا گیا اور عرض کی تھی گئی یا حضرت انہانا اسم مبارک رکھو، نام مبارک رکھو، تو آپ نے ارشاد فرمایا ماں عثمان بڑا پسند ہے وہی نہ رکھ دیو۔ ای غازی عثمان بھی اسی میدان جہاد وچ، اسی میدان کربلا وچ جھنڈا اٹھا کے ای بھی غازی علمدار ہے۔ آج عباس نے نہ لینے غازی عثمان نہ اسی کیوں نہ سنے کیوں نہ لینے۔ اور اس طرح 4 صاحبزادے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میدان کرب و بلا وچ انہیں بھی جھنڈا چایا، لیکن انہاں نہ لینے وہ لوگ ڈرنے کہ اگر انہاں نہ لیا تو پتہ لگ ویسی کہ سیدنا علی نے اپنے صاحبزادے نے اے نہ رکھے ہوئے۔ اسی طریقے نال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی مبارک بے صحابہ اکرام نہ خاص کر کے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر انہاں کردار اگر ویکھے ونجے تو انہاں کی جوڑ ہے، کتنا تعلق تے پیار ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد مبارک چ نماز پڑھ کے باہر نکلے تے اگے ویکھے کہ دوویں شہزادے پے آنے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا علی دوویں شہزادے پہ آنے تے بڑے خوبصورت پہ لگنے تے ای جڑے سیدنا امام حسین ہیں ای تہاڈی شکل نال تے نہیں ملنے۔ انہوں نے عرض کی تھی تے سیدنا علی رضی اللہ ظاہر والد نو اگر وہی گل آکھی ونجے کہ تہاڈا بچہ تہاڈی شکل نال نہیں رلنا تو اس نو غصہ آنا چاہیے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرمایا تے فرمان لگے کہ پھر یہ کہنے شبیون کس نی شکل نہ رلنے تو اپنا عرض کرنے لگے اے علی انہانی شبی مبارک حسن و جمال انہانی صورت مبارک نبی پاک علیہ السلام جائیے۔ تے پھر کی کیتا سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دوواں کندھیاں تو دوواں شہزاداں اتے بٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا علی عرض کرنے امیر المومنین تسی خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، کریم آقا علیہ السلام نے نائب ہو تے تسی کی پہ کرنے ہو؟ تے آپ نے فرمایا اے علی میں اپنے مصطفیٰ کریم نو اسی صورت جو ویکھا کہ دوویں شہزادے انہوں نے کندھے تے سوار ہے، انہوں نے تو انداز ہے۔ اج اسی انہاں ذکر مخصوص دنوں میں سنے ہیں نہیں، مخصوص دنوں میں نہیں سننا چاہیے۔ امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام اہل بیت اطہار انہاں ذکر ائمہ نہ ذکر اساں چاہیے انہاں سیرتاں اور صورتاں اسی پڑھیے ویکھیے سنیے اور انہاں تے عمل کرنے کی کوشش کریے۔ کتنا خوبصورت انہوں نے اس چھوٹی عمر تو اساں پیغام دینا شروع کیتا۔ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن دوویں شہزادے وضو پہ کرنے، وضو کرنے نے دوران ایک بابا جی وڈیری عمر نے انہوں بھی وضو کیتا تے انہوں کو وضو ٹھیک نہ ہویا، وضو وچ کوئی غلطیاں ہی ہیں تے دوویں شہزادے آنے کہ اگر بابا جی نو اسی ٹوکیا تے شرمندہ ہو سن تے اگر مسئلے اسی طرح چھوڑ دیتا تے اسی گناہگار ہو ساں، کی طریقہ ہونا چاہیے نا انہاں بابا جی اسی سمجھائیے بے وضو ہنج کرنا۔ تاں دوویں شہزادے آنے بابا جی اساں پتہ نہیں وضو کرنے نا اسی وضو کرنے ہاں تے تسی اساں ساڈے وضو کو غلطی ہوئی تو دسے۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے میں استاد بن گیا شاگرد بن گئے، انہوں نے سامنے وضو شروع کر دیتا، وضو کیتا تے جس جگہ تے بابا جی غلطی کی تھی اس جگہ تے دوویں شہزادے نے بڑی ترکیز نال بڑی توجہ نال اس جگہ نو پھر دھوتا۔ اس نے بابا جی نے سامنے بابا جی تکیا بھئی یہ غلطی تے میری ہے، استاد میں نہ استاد انہن میں تو شاگرد ہاں۔ سبحان اللہ، اس بابا جی نے پردہ بھی رکھیا، مسئلہ بھی سمجھا دیتا۔ اصل مسلمان نہیں اے ہی صفت ہے کہ مسلمان جس طرح اللہ کریم لوگوں دے پردے پہنے اس نے بندہ بھی لوگوں نے عیبت پردے پانے جس وقت کوشش کرے سی تو حقیقی معنی وہی انسان وہی مسلمان ہو سی۔ ساڑے اسلاف نے ساڑے صوفیاء نے ساڑے علماء نے اساں یہ درس دیتا
اور یہ درس کتوں آیا؟ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گود وچ لے کے حسنین کریمین نے اساں عطا فرمایا۔ سیدنا جنید بغدادی نے بارے چانا کہ آپ رات نو آپ نے گھر چور آیا تے آپ نے قیمتی ابا چھپا کے لے گئے، اٹھائی آپ نماز پڑھنے پہ، اس نے کبا چائی کپڑا چایا تے اپنا چلا گیا۔ صبح آپ اتفاق نہ بازار تشریف لے گئے جنید بغدادی تے ویکھے کہ وہی رات والا چور انہانی کبا چائی ہوئی سو کپڑا چادر چائی ہوئی اس دکانہ تے بیچنے کی کوشش پہ کرے نا تے اس وقت دکاندار کچھ ٹھیک ہے ہن تو 100 نی چیز ہونی تے چور کھڑے 10 روپے نہیں، دکاندار بھی آنے ٹھیک ہے آمن دو جی پتہ ہونا چوری نہیں میں، لیکن اس وقت دکاندارہ نے کی کیتا، انہوں نے آکھیا بھئی اسی خرید تا لینے ہاں لیکن اس تے گواہ ہونا چاہیے نا بھئی واقعی چادر تیری ہے۔ ایکی کول گیا دوئیے کول گیا کوئی نہ مننے، جنید بغدادی نے ویکھیا ہے بندہ پریشان ہے، کبا مہنڈی وے چوری کیتی ویس، کوئی اس کو خریدنے واسطے تیار نہیں۔ جس وقت ایک دکاندار نے سامنے گیا اساں پیش کیتے اس اگو ہی پوچھے گواہ تو جنید بغدادی فرمانے کہ میں گواہی دینا کہ یہ چادر اس سے نہیں ہے۔ اور یہ نہیں آکھیا کہ یہ چادر مہنڈی ہے تو رات اس چوری کیتی ہے، اس نے پردہ پایا آکھیا میں گواہی دینا کہ یہ چادر اس سے نہیں ہے۔ اس وقت اس سے نہیں راتی چاہ دیاں دی اسا تو یہ اساڑا اسلام اساڑا دین اور اساڑی شریعت اسا سکھینی ہے۔ اور یہ چیزاں اساں کتھوں ملیاں؟ صحابہ اکرام دے کولو ملیاں، اہل بیت اطہار کولو ملیاں، انہوں نے آپے سے جوڑ اور محبت بھی اسی طرح ہے۔ آج اسی ذرا ذرا گالتے جتھوں کوئی سنینے ہیں، جتھوں چاول لبنے، جتھوں کوئی حاضری ملنی، جیڑا کوئی آج کل یہ ساڑھے نوجوان لڑکیاں ہی دسا جا رہا کہ کالے جھنڈے مکانہ تے لیسو تو تہاڈی شادی ہو ویسی، رزق نہیں فراوانی ہو ویسی، یہ ساری چیزاں انہاں دین نال کی تعلق ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسی قوم نی عادات اپنا سی اس نے طرز زندگی اپنا سی گویا کہ وہ نہیں بچو سی تے آج اگر اسی انہانیاں گلہ مان کے سارے کام کرساں تو گویا اسی صحابہ کرام نال دشمنی پہ کرنے ہیں۔ تو جس وقت صحابہ کرام نال ساری دشمنی عداوت پیار محبت نہ ہویا عداوت دشمنی ہوئی تو کل قیامت والے دیہڑے کی منہ وکھساں؟ اکی حوض کوثر نے اکی کونے تے سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو سن، اکی تے عمر فاروق کھڑے ہو سن، اکی تے عثمان غنی کھڑے ہو سن، اکی تے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو سن، تو اتھے تسی کیڑا منہ وکھائے سو؟ کس کو گھٹ پانی نہ منگسو؟ اس واسطے اساں اپنے ماؤ پیو نہ دین انانا طرز زندگی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انانی زندگی مبارک ایاں کسی نال کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی صحابی ہے کوئی تابعی ہے کوئی امام ہے کوئی آل بیت اطہار وچوں ہے، جو بھی ہے ہر کسی نال اساڑا تعلق اساڑا رشتہ ساڑی محبت اساڑا پیار جس وقت نہ ہو سی ساڑی یہ زندگی بھی برباد ساڑیاں عبادات بھی برباد۔ دیکھو نا اسی آج میں اکی بھی تساں ایک گل دسی اس مسجد دسی کہ اساں اپنی شریعت صرف چند عبادات سمو گی دی، نماز پڑھ گی دی، پیسے آ گئے جن بھی آئے حج کر آیا، روزے آئے تو رمضان نے روزے رکھ کے دے، بس بقایا اسی فارغ ہاں، کوئی ہور ساڑے دے کوئی قانون لاگو نہیں ہونا، نہیں اساں اپنی زندگیاں ویکھنا چاہیے۔ یہ جڑی عبادات ہیں نا عبادات انسان نی بخشش نہ ای وسیلہ تے سبب نہیں بننیاں، ہاں انہاں وسائل وچوں آئیں ساریاں چیزاں مل کے تا ہی وسیلہ بن سن، لیکن اسی سمجھیے نے کہ 5 وقت دی نماز ساڑھے وسیلہ بن وسی نہیں۔ آؤ ایک صحابی حاضر ہونے، ایک آدمی کافر ہے میدان جہاد ہے، نبی پاک علیہ السلام میدان جہاد بیٹھے ہیں، تو یہ گل جڑی میں تو سناون لگا نا یہ گل سیدنا ابو ہریرہ لوگاں آگے بجارت پہنے ہے، جس طرح سی بجارت پہنے کہ یار اے کام ہویا تے کہیں کیتا یا ہی بندے جس کیتا اس نے نا کون ہے کی ہے یا کیڑی جگہ تے یہ بجارت ہی ہیں، تو او جڑا سیدنا ابو ہریرہ یہ لوگاں آگے بجارتہ رکھنے ہے۔ وہ کافر آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضر ہویا تے عرض کرے نا بھی میں تہاڑی طرف جنگ لڑنا چاہنا،
تو میرے واسطے کی وے؟ آپ نے اس نے خوشخبری دیتی، اس جنگ کی تھی، تلوار چلائی، لوگوں نو کافراں نو ماریا، اخیر آپ شہید ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمانے نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ اس ایک روزہ رکھیا، نہ کوئی اور اس نے چنگا کام آیا بارگاہ رسالت ایک اکھ نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کی تھی، میدان جہاد شہید ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ من آل الجنہ، اے میرے غلاموں اگر جنتی نہ چہرہ ویکھنا چاہنے تو اس بندے نے ویکھ کنو، اس بندے نے نہ کی بھی، اس بندے نے نہ اسیرم، سیدنا ابو ہریرہ اس بندے نہ نہ لے کے پھر دسنے ہے بھائی عبادات بھی کم دے سن پر چہرہ مصطفیٰ نی زیارت ایمان نی حالت ہے، کوئی عمل اور نہیں، صرف یہ عمل ہے، اور میدان جان شہید ہویا۔ فرمایا انہو من اہل الجنہ، وہ جنتی لوگوں وچوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ اسی جنگ وچ، اس جنگ نے ذکر ہویا نا، میں کر رہا نا اسی جنگ نا، اسے ایک بندہ آیا، وہ جہاد شریک ہویا، اس نے نام ہے کزبان، بڑا لوگوں نے اس کافروں نے قتل کیتا، تے نبی پاک علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ فلانا بندہ بڑی جنگ پہ کرنا، بڑے لوگوں پہ مرنا، گردن پہ لینا، تے آپ نے ارشاد فرمایا انہو من اہل النار، وہ دوزخیاں وچ ہوئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، جنگ ختم ہونے تے آئی، اسامی زخم لگے، آخری وقت آیا، لوگ قریب ہوئے تو اس کی کیتا، اس خودکشی کر لی، زخم پہلے ہوئے ہوئے انہاں دردنی وجہ تو خودکشی کی تھی۔ جس وقت آخری وقت آیا صحابہ کرام نے پوچھا قریب ہو کے بھائی تسی جنگ لڑی ہے، اتنا بڑا تسے وچ کارنامہ سواڈا تے تسی اسلام واسطے لڑنے رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں اسلام واسطے نہ لڑیا، میں اپنی قوم واسطے لڑنا رہا۔ غلط ساری نیت نہیں نا بھائی، وہ آیا اس کوئی عمل نہیں، انہو من اہل الجنہ، یہ آیا اس نے نیت ٹھیک نہیں، اپنی قوم واسطے پہ لڑنا ہے، انہو من اہل النار۔ گل بچو ایک جی ہے، اس واسطے اساں اج نے اس پر فتن دور وچ اپنے یہ شہادتاں یہ ساری چیزاں انہاں دا بھی ذکر کرنا، سننا، سنانا ضروری ہو سی، پر اصل جڑی چیز ہے وہ ساڈے عقیدے نہیں ہے کہ ساڈا عقیدہ کہ جا ہونا چاہیے نا۔ عقیدہ ویکھو نا، عقیدہ ٹھیک ہوئے نا، بنیاد ٹھیک ہوئی نا، سونے وٹے لگے ہوئے، سونے پتھر تلے لگے ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہویا تے اتے بلڈنگ ٹھیک راسی۔ عقیدہ ساڈا ٹھیک نہ ہویا، جدھر کسی نپیا، جدھروں کسی خیرات دیتی ٹر پیا، تو وقت اعمال تا انسان اعمال دی دنیا وچ تو کچھ نہیں۔ علامہ اقبال جا کھیا یا رب تو کریمی ہو رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو نہیں۔ علامہ اقبال فرمایا کہ درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں علامہ اقبال نا آخری وقت ہے نا، تے آخری وقت اللہ نی بارگاہ وچ یہ 3-4 دن آپ نی وفات تو پہلے نا واقعہ ہوئے، آپ نے شعر لکھی، فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو سارا جہانا نا مالک تے غنی ہے تے بے نیاز ہے، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت دے دن یا اللہ ساڑا عذر قبول کر گنی۔ علامہ اقبال جی ہستی جساں لوگ حکیم الامت آہنے، جس نے آکھے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ماں مقام عطا فرمایا تو میں 1 کروڑ مرتبہ اپنے کریم آقا دے درود پاک پڑھیا، او کی پہ آہنے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ یا اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہیں، تے قیامت دے دن اساڑا عذر قبول کر گی نہیں، اسی کی حساب دینا، اسی کی تیرے اگے حساب پورے اتر سکنے ہاں، ساڑے کول شے ہی کوئی نہیں اسے حساب کی دینا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، ساڑا اگر حساب گننا ضروری ہو گیا، آج نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، کریم آقا علیہ السلام نی بارگاہ تو آپ نی نگاہ تو الگ کر کے ساڑا حساب لینا، اسا شرمندگی نہ ہو۔ اس واسطے اعمال تے انسان کمی ہو سکنی ہے، عقیدے وچ کوئی کمی ہوئی تو کوئی طریقہ نہیں، بچن کی کوئی گنجائش نہیں، اعمال وچ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کریم معاف فرمانے والے۔ میرا آخری یہ پیغام ہے
کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ذکر یا یہ دن اسی منانے ہیں تو کیوں منانے ہیں؟ اس نے کی وجہ ہی اس نے سبب کیا ہے؟ کیا آپ کسی حکومت واسطے خلافت واسطے؟ نہیں، آپ نے 3-4 خطبے اس موقع تے آپ نے مشہوراً ایک ہی خطبے جو آپ ارشاد فرمائیں ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ حکومت کرے سی حرام نو حلال تے حلال نو حرام تے ناقصاً لعہد اللہ مخالفاً لسنت رسول اللہ فلم یعمل ویعملو بالعدوان والظلم، جیڑا بندہ حکومت حرام نو حلال تے حلال نو حرام اللہ نے پاسداری نہ کرے سی، ظلم نہ لوگوں تے حکومت کرے سی، تے جیڑا بندہ اس وقت خاموش ہو سی، اس نے مخالفت نہ کرے سی، اللہ کریم ارشاد فرمائیں کہ اس نہ اور اس ظالم بادشاہ نہ انجام اخیر کا ہو سی۔ یہ انہوں نے آخری خطبہ ہے۔ آپ اپنے نانا پاک علیہ السلام نے دین کی حفاظت واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی، تو ہن اساں بھی ان چیزیں دی خیال کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سنت دی مخالفت ہو رہی ہوئے، حرام نو حلال تے حلال نو حرام آکھیا جا رہے ہوئے، کوئی ظلم کر رہے ہوئے اساں نہ روکیے۔ یہ ساری چیزاں مد نظر رکھ کے کوشش کریے اپنی زندگی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام ہے اور کوئی پیغام نہیں، اپنے نانے دین نی کلمے نی حفاظت واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی۔ اللہ کریم نی بارگاہ وچ التجا ہے کہ اساں سیرت حسنین، آل بیت اطہار، صورت اور سیرت صحابہ کرام ساری چیزاں مد نظر رکھے سارا نال پیار محبت اور انہاں نال آپسی رشتہ پکا سمجھ کے اسی ٹولے نال اسی جھنڈے تھلے رویے جس جھنڈے تھلے ساڈے آبا و اجداد ہے، اور زندگی گزارنے کی کوشش کریے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ الفاتح لما اغلق۔